رہے ہو رہے ہیں۔ اور غلوب جو ہے کہ کسی شخصیت کے بارے میں مولانا نے بڑی بات کہی، اور یہ ایٹم بم ہے، اس پر ان کو کافر کہیں۔ انہوں نے کہا ابو بکر صدیق ہو یا علی ہو، کسی کے بارے میں غلوب کے رسول اللہ کے بعد اس کو بھی ماننا دین ہے، کچھ نہیں۔ جس کا خیال ہے نیک مانتا رہے، جس کا نہیں۔ اب خارجی جو ہے حضرت علی پر لعنت کرتے تھے، ان کو کافر کہتے تھے، ان کے منہ پر کہتے تھے۔ کس نے ان کو کافر کہا؟ خود علی نے نہیں کہا، جب حضرت علی کے منہ پر کہتے کہ تو کافر ہو گیا، انہوں نے کہا تین باتیں جو نا میں بند نہیں کروں گا، مسجدوں میں آنا نہیں روکوں گا، ہماری مسجدوں میں آؤ نمازیں پڑھو، بالکل نہیں بند کروں گا۔ بیت المال میں جو حصہ ہے مسلمانوں میں سے ہر ایک کا وظیفہ، وہ تمہارا بھی جاری رہے گا۔ اندازہ کرو علی جس کو کافر کہتے تھے وہ کیا سلوک کر رہا، اور میں تمہارے ساتھ جنگ نہیں کروں گا جب تک تم خون خرابہ نہیں کرو۔ جب انہوں نے بستیوں میں گھس کر قتل کرنا شروع کر دیا، پھر آپ نے ایکشن لیا، ورنہ کہا بے شک میرے منہ پر کافر کہو تم اسلام سے نکل جاؤ گے، نہیں مسلمان ہو، بڑے پکے ہو، ٹھیک ہے تمہیں غلطی لگ گئی، تم مجھے سمجھو میں نے غلط کیا، مگر کافر کوئی نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا صحیح حدیث میں آتا ہے، یہ ابن حزم نے حوالہ دیا ابو داؤد شریف کی، کہ آپ خلیفہ تھے اس وقت، منہ پر گالیاں دی ایک آدمی نے، تو ایک ساتھی جو پاس بیٹھا تھا وہ غصہ آ گیا، اور اس نے کہا حضور مجھے اجازت دیں میں اس کو قتل کروں، تو آپ غصہ پی گئے۔ جب وہ آدمی چلا گیا تو آپ نے پوچھا کہ تم نے یار یہ بات کہی تھی کہ اجازت دو، اگر میں اجازت دے دیتا تم اس کو قتل کر دیتے؟ اس نے کہا اور میں نے کمی چھوڑنی تھی، بالکل مار دینا۔ یہ سارے جھگڑے جو آج بھی شیعہ سنی ہو رہے ہیں، آپ نے فرمایا یہ مقام رسول کے علاوہ دین میں کسی کا نہیں ہے۔ حضور کا یہ مرتبہ کہ انہیں گالی دے تو قتل کیا جائے، مجھے گالی دینے سے قتل کا وہ لائق ہو جاتا۔ اس پر پوری کتاب علامہ شامی نے، جو آخری زمانے میں سلطنت عثمانیہ کے مفتی تھے نا، اور جن کی کتاب آج سب سے بڑا مرجع ہے، رد المطار حنفی کی، اس کو نچوڑ نکال دیا انہوں نے، پوری کتاب لکھ کر سلطنت میں دی، تنبیہ الولاۃ والحکام، کہ جتنے والی ہیں گورنر حاکم، ان کو میں تنبیہ کرتا ہوں کہ صحابہ کرام کو جتنی چاہے کو گالیاں دے، خبردار قتل نہ کرنا ورنہ دوزخی ہو جاؤ گے۔ یہ جرم ایسا نہیں ہے کہ اس پر لوگوں کو قتل کیا جائے، یہ مقام صرف نبی علیہ السلام۔ زبردست کتاب انہوں نے چغتائی صاحب لکھی کہ یہ ایسا جرم ہے اسلام میں، وہ بکتا تو بکتا رہے، گالی دینے سے وہ کافر ہو گیا، اللہ کے رسول نے اس کو گناہ ہی کہا۔ اور یہ بھی بات انہوں نے کہی کہ گناہ بھی اس کو ہوتا ہے گالی دینے کا جو اس کو صحابی مانے۔ کیسی باریک بات، وہ سمجھے کہ واقعی یہ سچے دل سے رسول اللہ کا ساتھی تھا، پھر گالی ہے، ورنہ حضور کے ساتھی تو منافق بھی تھے، نمازیں ساتھ پڑھتے، ہمارے لیے تو وہ صحابی ہیں عبداللہ بن ابی۔ اس نے کہا اگر اس شخص کا خیال ہی یہ ہے، بے شک غلط ہو، کہ یہ آدمی ٹھیک نہیں تھا اس کی، تو وہ گالی بھی دے گا تو پھر اس کو کیا گناہ ہوگا، وہ بیچارہ سمجھتا ہے کہ برا۔ اتنی زبردست کتاب ہے جو رسائل ابن عابدین لگی ہوئی 10-12 رسالے، وہ اتنے قیمتی ہیں کہ یہاں ڈاکٹر ظہور قریشی صاحب لندن سے آئے، وہ میرے سنتے رہتے بیان، انہوں نے کہا کہ مجھے چاہیے کہ عرف کے مطابق مسائل بدل جاتے ہیں۔ ایک زمانے میں ایک جو نا معروف شے ہوتی ہے، کسٹم ہوتا، بعد میں وہ نہیں رہتا تو مسائل شرعی جو بدلنے پڑتے ہیں۔ تو پھر ابن عابدین کا رسالہ ہی میں نے دیا کہ وہ اس پر لکھ گئے، اتنا زبردست نشر العرف، کہ کئی مسئلے ایسے ہیں جو رواج کے تحت ہوتے ہیں۔ ایک زمانے میں ایک رواج ہوتا، اس وقت اور فتویٰ دیا جاتا۔ کچھ چیزیں منسوخ ہیں کہ اللہ نے اور رسول نے، وہ نہیں بدلتی۔ علماء جو اجتہاد کے تحت مسائل بیان کرتے وہ کسی وقت کوئی حکم دینا ہوتا، جیسے بیماری جو ہیضے کی پھیل جائے اس وقت طبیب کہتے ہیں تربوز نہ کھاؤ، عام حالات میں کہتے کھاتے رہو۔ پوری کتاب انہوں نے پھر نوٹ کر لی ساری۔ تو اصل میں یہ مودودی صاحب نے 4 نقطے نہ یقین جانے ایسے عمدہ لکھے ہیں کہ اگر امت کے دماغ میں بیٹھ جائے نا تو جنگ ختم ہو جائے۔ جس کو تم اچھا سمجھتے بسم اللہ مانو، مگر حضور کے بعد کسی کو ماننا لازم ہے، آپ نبی ہیں۔ یہ قادیانیوں کی بھی یہ شرارت، اگر یہ مانتے رہتے مسیح ہے مہدی دفاع ہوتے، مگر یہ نہ کہتے کہ جو اس کو نہیں مانتا وہ کافر ہے، اس کا جنازہ حرام ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں رشتے۔ انہوں نے بالکل اس کے ماننے کو نبی کے برابر بنا دیا کہ جو مانتا نہیں وہ ایسا ہی کافر ہے جیسے رسول اللہ کا منکر۔ خرابی ہوگی، غلوب ہو گیا، ورنہ ہمارے عامی لوگ اپنے پیروں کو بہت کچھ مانتے ہیں کہ وہ یہ ہے یہ، مگر وہ یہ نہیں کہتے کہ جو نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں، وہ مانتے تو مانتے رہے۔ یہاں بھی لطائف المنن میں امام شارانی نے ایک بہت اچھا واقعہ لکھا کہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کہتے ہیں، یہ ریکارڈ کر کے پہنچا دو سب کو، کہ کہتے ہیں میں اپنے شہر کے کارن سے نفرت کرتا تھا، ناراض تھا۔ میں نے خواب میں اللہ کے رسول علیہ السلام فضا ابی و امی کو دیکھا تو حضور سخت غیظ میں
انتہائی غصے میں تھے، اور مجھے پوچھا کہ شیخ اکبر تم فلاں عالم سے نفرت کرتے ہو؟ تو میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں اس سے ناراض ہوں، میں نہیں اس سے ملتا جلتا۔ کیوں؟ وہ میرے جو شیخ ہیں نا پیر ابو مدین مغربی، ان کو برا جانتا، میرے مرشد کو اچھا نہیں جانتا، اس لیے میں اس سے ناراض ہوں۔ یہ ابو مدین مغربی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے خلیفہ تھے۔ تو رسول اللہ نے پیش میں اور غصے میں فرمایا کہ ابو مدین مغربی کو نہیں مانتا، مجھے نبی مانتا یا نہیں مانتا؟ تو میں اپنے شیخ کی پڑھی ہوئی ہے، تیرے پیر کو ماننا کب سے دین بنا؟ مجھے مانتا، میرے ماننے کا لحاظ نہیں، اپنے مرشد کو روتا، صبح ہی صلح کر اس سے ورنہ سب کچھ چھن جائے گا تجھے۔ صبح ہی گئے، محنت کی، معافی مانگی اور اس سے صلح کی۔ فرمایا تم نے کیوں بنا لیا اپنے مرشدوں کو میرے برابر؟ نبی کو مانتا بس ٹھیک ہے، تمہارا بھائی ہے، مسلمان ہے، اگر کسی کو نہیں وہ اچھا سمجھتا، اس کو جو ملا ہے پڑھا سنا اس نے بیچارہ لگ گیا۔